اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں ہمارا حال ابتر ہو چکا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا لا يدخل الجنت النمام، لا يدخل الجنت قطات، اور اسی طرح امام الانبیاء نے فرمایا لا يدخل الجنت منان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کر کے جتانے والا جنت نہیں جائے گا۔ لوگ کتنا حیا کرتے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی جن کے ہم مقلد ہیں۔ ایک شخص نے آپ کا قرض دینا تھا، جو تاریخ اس نے کہی تھی نا کہ اس تاریخ پہ لوٹا دوں گا، اس پہ وہ واپس نہ کر سکا، وقت گزر گیا، وہ تاریخ گزر گئی۔ اب امام صاحب گلی میں جا رہے تھے، وہ سامنے سے آ رہا تھا، اس نے دیکھ کر کہ میں ان کا قرض مقرر تاریخ پہ واپس نہیں کر سکا، اس نے نا شرمندگی سے راستہ بدلا، دوسری گلی میں گھس گئے۔ امام اعظم روتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے، اسے جا کے پیچھے سے بازو میں لیا، فرمایا میرے دوست کیا میں اتنا برا ہو گیا کہ مجھے دیکھ کر تو نے راستہ بدلا؟ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ امام اعظم پوچھنے لگے۔ اس نے کہا حضور غلطی آپ سے نہیں ہوئی، وہ قرض لیا تھا تاریخ پہ لوٹا نہیں سکا وعدے کے مطابق، اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ آپ کا سامنا کیسے کروں۔ امام اعظم سر پکڑ کے رونے لگ گئے، فرمایا آئے افسوس میری وجہ سے میرے آقا کا امتی شرمندہ ہوا۔ فرمایا میرے دوست میری یہ خطا معاف کر دے کہ تجھے شرمندہ ہونا پڑا، میرے سبب سے راستہ بدلنا پڑا۔ اس نے کہا حضرت مجرم تو میں ہوں، شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، قرض واپس نہیں لوٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت مجرم میں ہوں کہ تجھے میرے سبب سے راستہ بدلنا پڑا، میری یہ خطا معاف کر۔ اتنا اصرار کیا آپ نے اور اتنا روئے، اس نے کہا معاف کر دی۔ آپ نے فرمایا احسان کا بدلہ اللہ کہتا ہے احسان سے دو، تو نے مجھے میرا یہ قصور معاف کیا، جا میں نے تجھے قرض معاف کر دی۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہے اسلام کا حسن، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو میرے آقا نے فرمایا احسان کر کے جتانے والا جنت نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے احسان کر کے مت جتاؤ ورنہ دیا ضائع ہو جائے گا۔ جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں وہ یہ ہے کہ جو رب ہمیں یہ ضابطہ اخلاق سکھا رہا اور قانون دے رہا احسان کر کے نہ جتاؤ، وہ خود اپنے حبیب کا احسان کر کے سارے ایمان والوں کو جتا رہا ہے۔ کیوں جتا رہا ہے؟ خود منع کر رہا ہے احسان کر کے نہ جتاؤ اور خود کر کے جتا رہا۔ وہ کہتا ہے مومنوں میں نے احسان کیا تم پر کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کر دی، تو پھر کیوں جتا رہا ہے جب خود منع کر رہا ہے احسان کر کے نہ جتاؤ؟ اب سبب سنے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ہر شے دی، احسان نہیں جتایا، اور محبوب دے کر بھی احسان نہ جتاؤں۔ تمہیں ہر نعمت دی، احسان نہیں جتایا، اور کملی والا دے کر بھی محبوب دے کر بھی احسان نہ جتاؤں، تو کوئی بدبخت وجود مصطفیٰ کو باقی نعمتوں جیسی نعمت نہ سمجھنا چاہیے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وجود مصطفیٰ بھی باقی نعمتوں جیسی نعمت۔ اللہ فرماتا ہے ہر شے دی احسان نہیں جتایا، تنہا محبوب دیا احسان کیوں جتایا؟ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے دینے والے کی نظر میں وہ سب کچھ کچھ بھی نہیں، مصطفیٰ سب کچھ ہے۔ فرمایا اگر ہر نعمت دے کر احسان نہ جتاؤں اور محبوب دے کر بھی نہ جتاؤں تو کوئی بدبخت محبوب کو بھی دوسری نعمتوں جیسا نہ سمجھ لے۔ فرمایا ہر شے دی نہیں جتایا،
تنہا محبوب دیا جتایا تاکہ پتہ چل جائے میری نظر میں وہ ہر شے مل کر کچھ بھی نہیں، تنہا مصطفیٰ سب کچھ ہے۔ اس لیے احسان جتایا، یعنی یوں سمجھو ایک طرف پوری کائنات ہے، ایک طرف تنہا مصطفیٰ کی ذات ہے، اور نظم ہستی میں توازن کے لیے ساری دنیا اور تنہا مصطفیٰ۔ ایک طرف پوری کائنات ہے، احسان نہیں جتایا دے کر پوری کائنات، تنہا محبوب دیا تو جتا دیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میری نظر میں بھی کائنات ساری مل کر کچھ بھی نہیں، تنہا حبیب سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے ہمیں ماں باپ دیے، ماں باپ دیے، کتنی بڑی نعمت تھی۔ بہنیں دیے، بھائی دیے، چچا دیے، ماموں دیے، یہ سب رشتے اللہ کی نعمت تھی، مگر اس نے بطور خاص کہیں بھی احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں ماں باپ دے کے احسان کیا، میں نے تمہیں بہنیں اور بھائی دے کے اور دوست دے کے احسان کیا، تم پر نہیں جتایا، لیکن محبوب دیا تو جتایا۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے، فرمایا تیری آنکھ بند ہونے کی دیر سے جنہیں دوست کہتا ہے نا وہی دشمن ہو جائیں گے۔ کیسے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جو گھر والے ہوتے ہیں نا قریب ترین لوگ، پہلے وہ تھوڑا سا روتے ہیں، اوپر آہوزاری کرتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا سنبھلتے ہیں تو پھر فون کرتے ہیں برادری کو، اور وہ فون پر ہی نا انا للہ پڑھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوا، اور فون تب تک بند نہیں کرتے جب تک پوچھ نہ لیں جنازہ کتنے بجے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی لفظ تو جنازہ استعمال کرتے ہیں نا، اصل پوچھتے یہ ہیں بتاؤ اس کو گھر سے کب نکالو گے۔ سب سے بڑی اب فکر یہ ہے کس وقت جنازے کا اعلان کریں، اور آنے والوں کو جو تعلق والے تھے، برادری والے تھے، دوست یار بیلی، سب اس ٹینشن میں ہیں کہ جنازہ کس وقت ہوگا، یعنی اسے گھر سے نکالا کب جائے۔ جس کوٹھی کے لیے معلوم نہیں اس نے کتنے پاپ کمائے تھے، جن بچوں کے لیے اس نے قبر اور قیامت خراب کی تھی، اب وہی اولاد سوچ رہی ہے اس کو گھر سے نکالنے کب۔ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، ہر بیٹا اس کی نظر لگی ہے ہاتھ کی انگوٹھیوں پہ، ابا تو اب جا رہا ہے، ایک سوچتا ہے میں اتار لوں، دوسرا سوچتا ہے میں اتار لوں۔ اگر قیمتی گھڑی ہے باپ کے بازو میں تو بچے سوچ رہے ہیں سب سے پہلے میں اتار لوں۔ جیب میں پرس پہ بٹوے پہ نظر ہے کہ سب سے پہلے میں نکال لوں، کیونکہ یہ تو اب گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، صورتحال اب یہ بن چکی جن کے لیے اس نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کی تھی، جن کے لیے اس نے قبر قیامت گندی کی تھی، جن کے لیے اس نے، جن کے برائٹ فیوچر کے لیے، روشن مستقبل کے لیے یہ زندگی بھر دفتر میں حرام خوری کرتا رہا، رشوت لیتا رہا، اللہ رسول کو ناراض کرتا رہا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، انہوں نے پسند کی گھڑیاں بھی اتار لی، انگوٹھیاں بھی اتار لی، پرس بھی نکال لیے، اور آگے بڑھو امام الانبیاء کے غلاموں۔ اب میت چیخ رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی نعمتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا، کہ کفن کپڑا ناپا جا رہا ہے، زیادہ نہ چلا جائے۔ جن پر لٹا چکا میں دنیا کی نعمتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ اب گھر سے نکالا جا رہا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں سب آ گئے، چارپائی پہ رکھا، جنازہ پڑھایا، قبر میں جا کے دفن کر دیا۔
اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں۔ حفیظ جلندری کہتا ہے جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ اور میرے دوستوں اگر مٹی ہی ڈالنی تھی پھر غسل کیوں دیے تھے، پھر نیا سفید لباس کیوں پہنایا تھا مجھے، مگر سب مٹی ڈال رہے ہیں، سب دفن کر کے پلٹ آئے۔ ماں بڑی محبت کے دعوے کرتی تھی مگر وہاں نہیں رکی، باپ نہیں لیتا ساتھ، ایک رات بھی نہیں لیتے۔ اللہ فرماتا ہے ان کا احسان کیسے جتاؤں، جو حویلی کوٹھی بنگلے سے اٹھا کر تجھے جنگل کے گڑھے میں پھینک آئے ہیں، اور نادان میں احسان اس مصطفیٰ کا جتا رہا ہوں، جہاں ماں پلٹ آئی ہے وہاں مصطفیٰ پہنچا ہے۔